मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MNA हल्का 117 चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहर का कहना है कि गुजरांवाला जलसा में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। इमरान खान निविश्ता दीवार पढ़ लें, अवाम का सामना करना है, असम्बलियों से भागना है या इस्तीफा देना है। चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहर MNA का कहना था कि गुजरांवाला का जलसा तारीखी लिहाज से अहम मकाम रखता है। मियां नवाज शरीफ की काल पर हल्का के अवाम ने लब्बैक कहते हुए मोहब्बतों का जो गुलदस्ता पेश किया जिंदगी भर भुला नहीं पाऊंगा। MPA मियां आजाद हुसैन भट्टी ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मैं वर्करों कारकुनों के शाना बिशाना रवाना हुआ और वापस उनके साथ ही हाजिरी लगवाई। ये तारीखी लम्हात जिंदगी भर भूल नहीं सकता। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। आज का जलसा तारीखी लिहाज से भी पाकिस्तान में इसका एक मुकाम है, लेकिन आज मेरे हल्के के लोग जिस मोहब्बत प्यार से इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं और उन्होंने इस शिरकत में अपनी मोहब्बतों का जो एक गुलदस्ता जो है वो बनाया है, मैं समझता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी इनको फरामोश नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे अपनी क़ियादत के ज़ेर साया मुझे बार बार इलेक्शन में कामयाबी दिलाई है। और आज जब मैं इनके साथ मिलकर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कॉल पे लब्बैक कह रहा हूँ और मैं भी इनके साथ शामिल हूँ और मैं भी इनके साथ एक किश्ती में सवार हूँ, तो ये मेरे लम्हात मेरे लिए तारीखी भी हैं, ये लम्हात मेरे लिए काबिल फ़ख्र भी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मौका जो है ज़िंदगी में अल्लाह ताला मुझे और भी दे तो मैं अपने लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझूंगा। लेकिन आज का दिन कम से कम जिस तरीके से मेरे साथी जो है मेरे साथ हैं और मैं इनके साथ यहाँ जलसे के लिए अपने रवा दवा भी हूँ और बेशुमार लोगों से जब मिलता हूँ और जिस तरीके से लोग मुझे वी का निशान बना के कामयाबी का यकीन दिलाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हुकूमत की तमाम तर मुखालफतों के बावजूद, हुकूमत की तमाम तर ऊंचे कंडों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर ये जो पहला जलसा PDM का हुआ है ये तारीखी भी है। और ये इसमें जो खिताब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया है, एक दफ़ा फिर उन्होंने तारीख के जो नकाब हैं उनसे जो पर्दा उठाया है, लोगों को उनसे आगाही हुई है। मैं समझता हूँ कि ये तारीखी लिहाज से पाकिस्तानी कौम के लिए एक जलसा जो है ये मालूमात आमा की हैसियत भी रखता है और लोग इन तमाम चीज़ों से मुस्तफीद भी हैं। और मियां नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ जो है कि माजी में ये होता रहा है, इन तमाम बातों से पर्दा उठाने का मतलब ये नहीं है कि मियां नवाज शरीफ फौज के मुखालिफ हैं। अगर वो ये बताते हैं कि माजी में ये कुछ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आइंदा ये नहीं होना चाहिए और आइंदा ये चीज़ें उसी सूरत में इन पे बंदा जा सकता है जब आप मियां नवाज शरीफ की वो सोच जो है कि वोट को इज्जत दो, उस पर हम अमल करेंगे। हर अदारा अपनी हद में रहकर मुल्क और कौम की खिदमत करेगा और लोगों के मसाइल को हल करने के लिए गुर्बत के जंजीरें जिनमें हम जकड़े जा रहे हैं और वो गुर्बत जिनको हटाने के लिए इमरान नियाजी ने बड़े बड़े बुलंद दावे किए थे, उनसे भी पर्दा उठाया जा रहा है। तो अब मैं समझता हूँ कि लोगों को सच और झूठ जानने का एक मौका मिला है कि सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है, यू टर्न जिसको कहते हैं, झूठ के सेंचुरी जो है वो कौन बना रहा है और अवाम की खिदमत कौन कर रहा है। ये चीज़ें जो हैं कौम के लिए बेहतरीन है और कौम को फैसला करने के लिए मैं समझता हूँ कि आसानी रहेगी कि कौन अवाम की खिदमत करता है और कौन झूठ के पलंदे बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है और लोगों को आटा चीनी के चक्कर में डालकर लोगों की अनाज जो है उसको डैमेज भी करता है और
اس کے لیے جو اس کی غیرت ہے اس کو بھی چیلنج کرتا ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز رکھو۔ سر پی ڈی ایم جلسہ سے حکومتی ایوانوں میں بھونچال آ گیا ہے، آئندہ لائے عمل کیا ہوگا آپ کا؟ ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا تھا، حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں سو کالڈ پلانٹڈ وزیر اعظم ان کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جو وزیر اعظم کے منصب کے مطابق نہیں ہیں، اور اس طرح کی باتیں جو وزیر اعظم اتنے نیچے درجے پہ انہوں نے جس طرح لوگوں کی ذاتیات کو ڈسکس کیا ہے، یہ وزیر اعظم کا منصب نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت بھی بکھلائی ہے، وزیر اعظم بھی اپنی نہلی نلائکی کی وجہ سے بکھلائے ہوئے ہیں، پروگرام ان کے پاس ہے کوئی نہیں، قرضے جو ہیں وہ انہوں نے تقریباً 36,000 ارب روپیہ قرضہ جو ہے وہ اس ملک کے مقدروں میں انہوں نے ڈال دیا ہے، جبکہ تقریباً 15,000 ارب انہوں نے اس اپنے 2 سالوں میں قرضہ لے کر لوگوں کو بیوقوف بھی بنایا اور لوگوں کو کہا کہ ہم خودکشی کر لیں گے اگر قرضہ لیں گے۔ انہوں نے تو خودکشی نہیں کی، لوگ خودکشی کر رہے ہیں غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اب بھی ہوش کے ناخن لے اور لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کرے، آئے روز غریب لوگوں کے لیے روٹی کا نوالہ مشکل نہ بنائے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو قومی اسمبلی کے فورم ان کے لیے حاضر ہے، وہ اپنا پروگرام اگر بتانا چاہتے ہیں ہم ان کو سنیں گے اور ان پہ پھر اپنا خیالات کا اظہار کریں گے۔ قومی اسمبلی کا فورم جب تک ہے، جب کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی توڑ دیں گے، ہاں اگر توڑ دیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ نہیں آپ نے توڑنی، پہلے بھی پلانٹڈ لوگ پہلے 58(2)B کے ذریعے قومی اسمبلی کو توڑا کرتے تھے، اب اس طرح کا جو پلانٹڈ آدمی ہے اس کے ذریعے قومی اسمبلی کو اگر توڑا گیا تو جو سلیکشن اس کی ہوئی تھی یہ ثابت کرے گا کہ میری سلیکشن جن لوگوں نے بھی کی تھی انہوں نے فیصلہ غلط کیا تھا، اور غلط فیصلوں سے قومیں جو ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اپنے حکمرانوں پہ اپنی سوچ کے مطابق خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ پی ڈی ایم اے نے جو فیصلہ کیا ہے، ابھی جو کراچی میں جلسہ ہوگا، کراچی کے بعد کوئٹہ میں جلسہ ہوگا، مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے، ہر صوبے میں جلسے ہو رہے ہیں، عوام سے مشاورت ہو رہی ہے، عوام کا مزاج دیکھا جا رہا ہے، ہمارے پاس جو اختیارات ہیں، ہمارے پاس جو ویژن ہے، جو ہمارے پاس جو ہم میئرز لے سکتے ہیں طریقے عدم اعتماد کا یا ہم اسمبلیوں سے استعفے کا، ہم وہ ہمارا جو ایک رائٹ ہے ہم اس پہ بھی غور کریں گے، اس پہ بھی جو پارٹی فیصلہ کرے گی، جو اتحاد فیصلہ کرے گا، جو میاں نواز شریف کا ویژن فیصلہ کرے گا، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پہ کارروائی کریں۔ آنے والے دنوں کو میں سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ جس طرح ماضی میں ہم نہیں کہتے کہ عمران تو کہتا تھا کہ مجھے 500 آدمی دکھاؤ میرے خلاف آ گئے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، عمران تو یہ بھی کہتے تھے کہ حکمران جو ہیں جن کے زمانے میں ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ نہ ہو، اگر لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے حکمران چور ہے۔ عمران صاحب آپ کو تو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، آپ نے کہا تھا میں 5500 بلین روپیہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کروں گا، میں 8000 بلین جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کروں گا، بھائی آپ نے تو 3900 ٹیکس کلیکٹ کیا ہے، آپ کتنے بڑے چور ہیں، آپ سے پہلے تو اتنا ٹیکس کبھی کم نہیں ہوا تھا، آپ کے زمانے میں کوئی ادارہ نہیں جس نے اپنی پرفارمنس کو بہتر بنایا ہو۔ آج عمران صاحب جس ملک کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے وہ ملک کمزور ہو جاتا ہے، آپ نے کسی ادارے کو مضبوط نہیں ہونے دیا،
آپ تو 6 آئی جی بدلتے ہیں ایک صوبے میں، 6 چیف سیکرٹری بدلتے ہیں، لوگ جو ملازمین ہیں ان کو تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کل انہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے کہ نہیں جانا۔ آپ ساری چیزیں اپنی مرضی کی مطابق جب نہیں چلیں، جب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ حکومت آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو آپ نے ایک نیا ترانہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا ہے ٹائیگر فورس کی صورت میں، کہ آپ کی انتظامیہ جو ہے جو لوگوں کے ٹیکسوں سے پیسے تنخواہیں وصول کرتے ہیں، وہ جب سمجھتے ہیں آپ کے ناکام ہو گئی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں آپ ٹائیگر فورس سے کام لے لیں۔ عمران صاحب کھلنے دے وہ جو آپ کا فیصلہ جو فنڈنگ کا کیس ہے جو آپ کے خلاف ہے، جس میں آپ نے پوری دنیا سے جس طریقے سے پیسہ اکٹھا کیا ہے، پیسے تو آپ نے مانگ کر اکٹھے کیے ہیں، اور جائیدادیں آپ نے یورپ میں اور نیو یارک میں کس طرح بنائی ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے کس طرح بنائی ہے، آپ نے کس طرح بنائی ہے۔ آپ کا بنی گالا جو ہے میاں نواز شریف نے کہا ہے اس کی منی ٹریل دیں، بتائیں آپ نے کہاں کس طریقے سے، آپ کا کیا ذریعہ آمدنی تھا، آپ نے کس طریقے سے، آج آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ تو کہتے تھے کہ میں یونیورسٹی بناؤں گا وزیر اعظم ہاؤس میں، آپ نے تو اربوں روپوں کی گاڑیاں جو ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے لیے منگوائی ہیں۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے عمران صاحب جن کو آپ نے ابھی تک محفوظ چھوڑا ہے، اور ابھی مستقبل میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نوشتہ دیوار پڑھیں، آپ جو فیصلہ ہے اس کو جلدی کریں، آپ نے اسمبلی توڑنی ہے، آپ نے عدم اعتماد کا سامنا کرنا ہے، آپ نے مستعفی ہونا ہے، آپ کے پاس یہ تینوں آپشن ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان تینوں آپشن میں آپ کو اگر واقعی عوام سے ہمدردی ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی آپشن جو ہے وہ لے لینا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میری زندگی کا یہ حسین ترین موقع ہے۔ میں انصاری صاحب آپ کو بتاؤں، جتنے لوگ بھی میرے ساتھ گاڑیاں لے کر گئے تھے انہوں نے اپنی جیب سے پیٹرول ڈلوایا، انہوں نے اپنی جیب سے گاڑیاں جو ہیں اپنی گاڑیاں انہوں نے میرے ساتھ لے کر چلے۔ میرے ایم پی اے صاحب جو ہیں اعجاز حسین بٹی صاحب، انہوں نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے ان سب نے جس طریقے سے، ہمارے ایک بھائی نے سب دوستوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، اور جب وہاں پہ پہنچے ہیں ہمارے سارے دوست جو ہیں ایک بہت بڑے ہوٹل پہ ان کے لیے چائے کا بندوبست کیا گیا۔ تو یہ وہ تاریخی لمحات ہیں جو میں کبھی بھول نہیں سکتا، اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی یہاں سے روانہ ہوا تھا، اور واپسی پہ بھی میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ سانگلیال میں نے دوبارہ حاضری کی۔